بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت یہ ہے کہ طولانی ہے، میں اس کو خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک بندے نے آ کے اقرار کیا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے امیر المومنین کی خدمت میں، اور کہا کہ آپ شرعی حد جاری کر کے مجھے پاک کریں۔ یہ جو شرعی حدود جاری ہوتے ہیں نا، جس سے آج کل ہم محروم ہیں، ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ شرعی حد جاری کرنے کے نتیجے میں آخرت کا عذاب یا ٹل جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ شرعی حد جاری نہ کریں پھر فل سزا وہاں ملتی ہے۔ اس نے آ کے امیر المومنین سے کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھے سزا دے کے پاک کریں۔ آپ نے فرمایا کیا کیا ہے؟ لطت بغلام، یہ سنگین عمل مجھ سے سرزد ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اقرار کے فوراً بعد سزا کا ذکر نہیں کیا، کہا کہ شاید تجھے غلط فہمی ہوئی ہو، اصل عمل شاید تجھ سے سرزد نہ ہوا ہو۔ قال نہیں بل اوقبت یا امیر المومنین، میرے حواس ٹھکانے پہ تھے، میں نے یہ جرم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ موت ہے اس کی سزا، لیکن یہ بتاؤ تجھے تلوار سے مارا جائے، دیوار تیرے اوپر گرائی جائے، یا آگ سے جلائی جائے؟ عرض کیا یا امیر المومنین ایہا اشد تمحیصا لذنوبی، ان تین قتل کے طریقوں میں سے کس سے زیادہ گناہوں کا کفارہ ہوگا؟ کس طریقے سے مجھے اگر سزائے موت دی جائے تو اس سے میرے زیادہ سے زیادہ بخشے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جی آگ سے جلایا جائے تو اس میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس سے گناہوں کا کفارہ زیادہ ہوتا ہے۔ کہا انی اخترتہ، میں سزا کے اس طریقے کو اپناتا ہوں، میں اس کا انتخاب کرتا ہوں، مجھے زندہ جلائیں تاکہ میرے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ آپ نے قمبر کو حکم دیا کہ آگ جلائی جائے، لکڑیاں لائی جائے۔ اس بندے نے کہا اتأذن لی ان اصلی رکعتین، یا امیر المومنین اگر اجازت دیں میں 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا ضرور پڑھو۔ وضو کیا، نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز کے بعد سجدہ شکر میں گیا اور یہ دعا پڑھی، اللہم انی عبدک وابن عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بندہ ہوں، اور تیری کنیز کا میں بندہ ہوں۔ مذنب خاطئ، میں گناہگار اور خطاکار ہوں۔ ارتکبت فی ذنبی کیتا و کیتا، فلان گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے۔ وقد اتیت حجتک فی ارضک، تیری زمین پر تیری حجت کے پاس آیا ہوں، تیری زمین پر تیری حجت یعنی امیر المومنین کے پاس آیا ہوں۔ وخلیفتک فی بلادک، اور تیرے شہروں میں تیری زمین پر تیرے خلیفہ کے پاس آیا ہوں۔ وکشفت لہ عن ذنبی، اور اس کے سامنے جا کے میں نے اپنی گناہ کا اقرار کیا ہے۔ فعرفنی ان تمحیص ذلک فی احدی، بتایا علی نے مجھے کہ بھئی وہ 3 طریقے ہیں گناہوں کے کفارے کی، ان میں سے میں نے خود اس کا انتخاب کیا ہے۔ اللہم وقد سألتہ فی اشدہا تمحیصا لذنبی فعرفنی فلان فلان، اللہم انی قد اخطأت، میں نے فصل علی محمد وآل محمد، محمد اور اس کے آل پر درود بھیج۔ فاجعلہ تمحیصا لی فی النار، اس سزا کو میرے گناہوں کا کفارہ قرار دے۔ فبکا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس دعائیہ جملوں کو سن کے آپ رو پڑے، گریہ فرمایا۔ ثم التفت الی اصحابہ، اور اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا من احب ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلينظر الى هذا، تم میں سے اگر کسی بہشتی کو دیکھنا چاہتا ہے، جنتی کو، یہ بہشتی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ توبہ کے بعد خدا جس کو نہ بخشے، شرک سمیت کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ صدق دل سے جس کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا قم یا ھذا الرجل فقد غفر اللہ لک ذنبک، خدا نے تیرے گناہ کو بخش دیا ہے۔ درا عن الحد، اور یہ حد اللہ تعالیٰ نے تم سے اٹھا لی ہے۔ فقال له اصحابہ، بعض اصحاب نے کہا یا امیر المومنین فحد اللہ فی جنبہ لا تقیمہ، اللہ کے حد کو آپ نے وہ معطل کر دیا ہے، حد آپ نے کیوں جاری نہیں کی؟ فرمایا الحد الذی علیہ ولی الامام، وہ امام کی ذمہ داری ہے، امام کا اختیار ہے۔ ایک اور پہلی روایت میں ہے کہ اگر امام
خدا کی طرف سے مقرر ہو اس کو اختیار ہے، چاہے حد جاری کرے چاہے معاف کرے۔ بعض روایات میں نے پڑھا ہے کہ اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا بھی، لیکن ہاں یہ استغفار کر کے اس کو ڈالا گیا تھا۔ امیر المومنین نے دیکھا کہ آگ اس پر اثر نہیں کر رہی، وہ سفید کپڑے پہنا ہوا تھا، دھوئیں کی وجہ سے کپڑوں کا رنگ تک وہ متغیر نہیں ہوا، تبدیل نہیں ہوا۔ پھر امیر المومنین نے کہا کہ خدا نے تیرے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اور ہمارے فقہاء نے بھی لکھا ہے کہ اگر حاکم شرع کے پاس آ کے کوئی اقرار کرتا ہے، اقرار، پھر حاکم شرع قاضی وہ چاہے تو اس کو معاف کرے چاہے حد جاری کرے، لیکن اگر اقرار نہ کرے، 4 گواہوں کے ذریعے گناہ ثابت ہو جائے، وہاں حاکم شرع پابند ہوتا ہے کہ اس پر حد جاری کرے۔ اس کے اندر جس حکم کی طرف اشارہ کیا گیا وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ تقریباً آئے دن یہ مجھ سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے خاتون سے شادی کی اور اولاد بھی ہے، ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، 2 بچے ہیں، 2 بچے۔ اس کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اس خاتون کے بھائی سے اس نے زیادتی کی ہے، بدفعلی کی ہے، اور لا علمی میں اس کی بہن سے شادی کی ہے، 2 بچے بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، کیا کرے؟ ان بچوں کا کیا بنے گا؟ اس خاتون کو یہ کیا جواب دے گا؟ اس کی کئی شقیں ہیں، 4-5 شقیں ہیں۔ میں نے اس کو ایسی کوئی صورت اس سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد وہ نکالی کہ میں نے کہا کہ یہ تیرے لیے حرام نہیں ہے، وہ بچہ بھی وہ جائز اولاد ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کئی صورتیں ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے دونوں بالغ تھے، دونوں نابالغ تھے، فاعل بالغ تھا، مفعول نابالغ تھا، فاعل نابالغ تھا، مفعول بالغ تھا۔ کنفرم وہاں حرام ہو جاتی ہے جہاں فاعل بڑا ہو، بالغ ہو، اور وہ مفعول جس سے زیادتی کی گئی ہے وہ نابالغ ہو۔ میں نے جب پتہ کیا دونوں کی عمریں کیا ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کی عمریں اس وقت 18 سال تھی۔ پھر میں نے اس آدمی کی تقلید کروائی، یہ شیر کا بچہ اس وقت تک کسی کی تقلید میں بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا فلان کی تقلید کرو، آیت اللہ اسحاق فیاض کی، ان کے نزدیک اگر دونوں بالغ ہوں تو پھر وہ حرام نہیں ہوتی۔ اس نے کیا کہتے ہیں سکھ کا سانس لیا اور کہا کہ کئی دنوں سے میری نیند حرام تھی، میں تو کعبے خودکشی کرنے والا تھا، کیا کروں ابھی؟ میں کیا جواب دوں؟ اس خاتون کو فارغ کر دیتا ہوں، کیا جواب دوں گا اپنی فیملی کو، اس کی فیملی کو؟ ان مسائل کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، رواداری میں بیان نہیں کرتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سوجھ بوجھ دیتا ہے، اس کو فقہی مسائل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روح تشیع کو سمجھنے اور اس کی ترویج اور تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔